1.5 سال کا ایک طویل عرصہ تھا جس کے اندر ایک پراپر چینل کے تھرو اینڈ اف آئی مے سے سو ایک سویلائز طریقے سے پارٹی بیس پالیٹکس سے ہٹ کر ایز اے رائٹس بیس ہیومن رائٹس ایشوز کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اینڈ وی سو ایٹ دا ٹائم دیٹ the parliamentarians were not very aware of the issues. ہمیں یاد ہے کہ ہم جب بھی وہاں میٹنگس کے لیے بھی جاتے تھے تو اکثر ہمیں پولیس والے نا روک دیتے تھے, کہتے تھے مطلب اسپیشلی وہ سینسٹیو بلڈنگس کے سپریم کورٹ وغیرہ کے آس پاس جانے کی فیڈرل امبڈسمن میں میٹنگز ہوتی تھیں, وہ کہتے تھے آپ کدھر جا رہے ہیں, مانگنے آئے ہیں یہاں پہ. ہم کہتے تھے کہ ہماری میٹنگ ہے ابھی, ہم یہاں پہ وہ قانون ہمارا بن رہا ہے. کہتے تھوڑا بھی ان قانون بنے گا. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہوئے پارلیمنٹیرینس ایسے تھے کہ جن کو سوری ٹو سے a lot of them had only seen transgender people کہ جب وہ اپنی گاڑی کا شیشہ ایسے نیچے تھوڑا سا نیچے کر کے ان کو وہ ایسے کر کے نوٹ پکڑاتے ہیں یہاں تک, یہ ان کی انٹریکشن تھی. بٹ وین sat down with us, try to understand the issues, تو کافی ان کی اویئرنیس اس میں بڑھی, اور ان کے بھی وہی سوال تھے, وہی خدشات تھے جو اب ایک خاص کیمپین کی شکل میں جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں. تھینک یو سو مچ اسد صاحب, اور بہت شکریہ سونیا جی کا کہ انہوں نے اپنا اتنا پرسنل ایکسپیرینس ہم سب کے ساتھ آج شیئر کیا, کیونکہ ایک اتنی بڑی محفل میں اپنے آپ کو ولنریبل کرنا اور اپنی پرسنل لائف کو اس طرح سے شیئر کرنا بہت اس کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے. اور اس لحاظ سے میں ہمیشہ سونیا جی سے بہت انسپائرڈ رہی ہوں کہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, اس سے ہمیں بہت سارے اپنے سیلف ریفلیکشن کا بھی موقع ملتا ہے. لیکن آج کی محفل کے حوالے سے میں اس لیے اس کو خاص طور پہ ایک بہت اہم سمجھتی ہوں کہ ہم جب بھی قانون کے اوپر بات کرتے ہیں, لا کے اوپر بات کرتے ہیں, تو اس کو بہت ایک ایبسٹریکٹ سینس میں, کنسیپچول سینس میں بات کرتے ہیں. ٹرانسجینڈر رائٹس کی ڈبیٹ بھی کئی لوگوں کے لیے بہت ایک ایبسٹریکٹ ڈبیٹ ہے. آئی وانٹڈ ٹو میک اٹ مور ہیومن, کیونکہ جن لوگوں کے حقوق کے لیے ہم قانون کی بات کر رہے ہیں, دے آر ریئل پیپل, وی آر ریئل پیپل. اور ہمارے اوپر اگر بات ہو رہی ہے تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہمارے ایکسپیرینسز کو بھی بہتر طریقے سے سمجھا جائے, جانا جائے, ان کے ساتھ ایمپیتھائز کیا جائے. ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ ڈسکشن رکھ کر اس کو ایک انسان کی لیوڈ ریالٹی اور اس کے ایکسپیرینس سے توڑ کر نہ سمجھا جائے. تو اس کے لیے میں پھر سے سونیا جی آپ کی ہمت کی داد دینا چاہوں گی, اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنی دلیری کے ساتھ اور اتنی آنیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ اپنا ایک بہت پرسنل لائف ایکسپیرینس شیئر کیا. میرا خیال ہے میں وہاں پہ آ جاتی ہوں, سو آئی کین موو دی سلائڈز اے لٹل بٹ ایز ویل. واقعہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ مین پوری کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بورا نام کی ہجڑا رہتی تھی. محلے میں سب اس کو بورا کے نام سے ہی جانتے تھے. ایک روز جب اس کی چیلا اس کے گھر پر آئی اسے ملنے کے لیے, گھر کے اندر داخل ہوئی تو اپنے گرو کی سر تن سے جدا ہوئی لاش دیکھ کر ایک دم بوکھلا گئی اور چیختی چلاتی ہوئی باہر محلے میں نکلی, بورا کو کسی نے مار دیا, بورا کو کسی نے مار دیا. پہلے تو اس کو سنبھالنے میں ہی وقت لگ گیا, پولیس والے آئے, تفتیش ہوئی, اور پھر کرتے کرتے ایک انہوں نے اس کی چیلا کو اور ایک اللہ بخش نامی انسان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا. تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ بورا کا جو دوست تھا اللہ بخش, اس نے ہی بورا کا تیش میں آ کر قتل کر دیا. چیلا کو تو اس کی رہا کر دیا گیا, لیکن جب ججمنٹ آئی تو اس میں کچھ کورٹ کی جو ججمنٹ آئی اس میں کچھ خاص قسم کی باتیں کی گئیں. لیکن ان باتوں کو جاننے سے پہلے کیا آپ نے اس کیس کے بارے میں سنا ہوا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کیس کے بارے میں سنا؟ I thought you would do. I would be surprised, مجھے یہاں پہ کوئی بھی ایک ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, بٹ I would have been surprised کہ اگر لوگوں نے سنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کیس آج سے کچھ 150 سال سے بھی پرانا ہے. اور سیشنز کورٹ مین پوری میں جو ہے وہ یہ کیس لگا تھا 1852 میں. وہاں پر جب کیس کی سنوائی ہوئی تو بورا کو انصاف دینے کے لیے جو چند الفاظ جج عنوین نے استعمال کیے, اس میں سے کمیونٹی سے متعلق سوال یہ تھے, جو القابات جو کمیونٹی کو نوازے کے وہ تھے ان نیچرل پراسٹیٹیوشن, یونکس ڈریسڈ ایز ویمن. دیر واز اے لاٹ آف اینگزائٹی اراؤنڈ how the community is organized. It was thought
ان کا ایک انٹرنل گورنمنٹ سسٹم ہے جس کا کیپٹل جو ہے وہاں فروخ آباد میں ہے, اور یہ ان کا ایک اپنا بادشاہ ہوتا ہے جو کہ کمیونٹی کو جو ہے وہ ان کی لیڈ کرتا ہے. اٹ واز دا جج سجیسٹڈ ایٹ دا ٹائم کہ دیز آر پولوشنس, یہ پولوشن ہے معاشرے کی, اور ان کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون بنانا ضروری. تو ہم یہاں تک کیسے پہنچے, یہ جج نے یہ والی بات کیوں کی, اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے ایک خاص ایونٹ کو سمجھنا, اور وہ ہے 1857 کا ریبیلین. لیکن وہاں تک جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم سمجھیں گے کہ یہ برٹش ایٹیچیوڈ جو ہے یہ خواجہ سرا ہجرا کمیونٹی کی طرف آیا کیوں. جب سے یہاں پر برطانوی کلونیل دور میں جو ہے وہ ٹریولرز نے, اینتھروپولوجسٹ نے آنا شروع کیا, تب سے انہوں نے اکاؤنٹس پبلش کرنے شروع کیے اباؤٹ واٹ انڈیا, دا سوسائٹی آف انڈیا واز لائک. دیز ور اورینٹلسٹ اکاؤنٹس جس کے اندر پورے معاشرے کا ایک خاص قسم کا جو ہے ایک پکچر پیش کی گئی. اس میں اس پکچر کے اندر جو خاص طور پہ ایسی کمیونٹیز تھیں جو کہ ایک جینڈر بائنری سے ہٹ کر تھیں, ان کو ایک خاص سینس میں پیش کیا گیا. الفاظ جیسے کہ ہیڈیس یونٹس استعمال کیے گئے, انفیکشن آف دا اسٹریٹس اینڈ بازارس, آؤٹریج ٹو پبلک مورالٹی کہا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک کلچرل ڈفرینس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. وکٹورین جو آئیڈیلس تھے اسپیشلی ان دا لیٹ 19th سینچری, اس سے یہاں کا معاشرہ بہت کلیش کرتا تھا. ان فیکٹ دا برٹش یوز ٹو ریفر ٹو ساؤتھ ایشیا ایز اے سوٹیٹک زون, دس زون آف سوڈمی. یہاں پہ سوڈمی اتنی عام ہے, اور خاص طور پہ اس وقت کی جو سائنس تھی, اٹ واز انسپائرڈ بائی سرٹن ریشلائزڈ آئیڈیاز, جس کے مطابق جس کو بعد میں خاص طور پہ یوجینسزم کی باقاعدہ ایک برانچ ایک بنی. اس کے تحت ریشل سپیریورٹی جو ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے, ایک کسی بھی نسل کی جو ارتقاء کا عمل ہے اس پہ جو ریس ٹاپ پر آتی ہے, وہ اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے درمیان, مرد اور عورت کے درمیان جینڈر ڈفرینس کتنا ہے. ان ادر ورڈ, جب کلونیل یورپینز پوری دنیا میں جا رہے تھے اور ڈفرینٹ کلچرز کو آبزرو کر رہے تھے, تو جہاں پر بھی ان کو جینڈر ایمبیگوٹی نظر آتی تھی, they thought that is a sign of moral inferiority, that is a sign of racial inferiority. اور جو کمیونٹیز جو اس جینڈر بائنری کو کمپلیکیٹ کرتی تھیں اور پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی تھیں, ان کے اوپر خاص طور پہ اکاؤنٹس لکھے جانے لگے. They were seen as the exotic other that needs to be studied, dissected, and eventually, and we'll come to that, eliminated. Of course, اس ٹائم پر جو ایسٹ انڈیا کمپنی اسپیشلی ان ساؤتھ ایشیا, اس کے اپنے کچھ مقاصد تھے. تو انہوں نے جب یہاں کا ایک سرویز کرنے شروع کیے, تو اس میں ہجرز, جو ہجرا کمیونٹی تھی, they were labeled as a non-productive caste. Non-productive in the sense کہ they are not contributing anything to the economy. I mean, we all know why the British were here, to exploit the resources. Right? So it was important to organize the population and see کہ کون کیا contribute کر رہا ہے. تو ہجرز کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ نان پروڈکٹیو کاسٹ ہے. حالانکہ جب کہ ہم اس وقت کے آرکائیوز اور ریکارڈس کو دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہجرز جو ہیں وہ اپنی ہر طرح سے اپنی they were a productive people, they were contributing in their own way, they were farmers, they were merchants, وہ اپنے طریقے سے ایک خاص قسم کا کردار ادا کر رہے تھے. لیکن جو چیز برٹش کو خاص طور پہ برٹش آفیشلس کو پسند نہیں آ رہی تھی, وہ تھی کہ جو ریچول کسٹمز جن کے اندر جو جینڈر نان کنفارمنگ کمیونٹیز ہیں وہ انگیجڈ ہیں. خاص طور پہ بامبے پریزیڈنسی کے اندر جو پرشاسن وطن دار جو ہجراز تھے, جو کہ جن کے پاس وطن یعنی کہ ایک حق جس کو ہم بولتے ہیں, وہ آرمز اکٹھا کرنے کا ایک رائٹ جو ان کو پرنسلی اسٹیٹ کی طرف سے دیا گیا تھا, اس کو بیگنگ کہہ کے, ایکسٹورشن کہہ کے ختم کیا گیا. خاص علاقے سائنڈ ہوتے تھے, ان علاقوں کو جو ہے جو بھی ہجرا لیڈ کر رہا تھا اس کو وطن دار ہجرا کہا جاتا تھا, اور اس کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ حق تھا کہ وہ وطن اکٹھا کر سکتے ہیں, آرمز اکٹھا کر سکتے ہیں اس ایریا کے اندر. برٹش کال دیٹ بیگنگ اینڈ ایکسٹورشن. اسی طرح جن ہجرا کے پاس انعام کی شکل میں رینٹ فری اسٹیٹس موجود تھیں باقاعدہ, جو کہ ان کو پرنسلی رولرز نے دی ہوئی تھیں, ان کو بھی جو ہے وہ رینٹ فری ریئل اسٹیٹس ایکٹ آف 1852 کے تحت ابالش کر دیا. دس واز ان بامبے پریزیڈنسی.
ایسا ایسا یہ چیزیں یہاں پہ اگین جن جن ایریاز میں برٹش کانسنٹریشن اس ٹائم پہ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، وہاں کی ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں. کچھ ایسے کیسز ہوئے لائک گورنمنٹ وی منسا اینڈ ادرس، گورنمنٹ وی طاہر محمود اینڈ گورنمنٹ وی ایڈن ادرس، جس کے ذریعے ہجرا کمیونٹی کا کچھ پریکٹسز کے ساتھ لنک بنایا گیا. وٹ پریکٹسز؟ کہ یہ بچے اغوا کرتے ہیں، یہ ان کو کیسٹریٹ کرتے ہیں، اور یہ پروسٹیٹیوشن سے ان کا لنک ہے. انٹرسٹنگلی یہ والے جو کیسز ہیں ان میں ریئرلی کسی بھی کیس میں کنوکشن ہوئی تھی، لیکن ایک ڈسکورس ضرور بنایا گیا ٹو کریٹ اے لنک بٹوین دا کمیونٹی اینڈ دیز پریکٹسز. اینڈ دا میڈیا، دا پریس ایٹ دا ٹائم was very important in creating that role, even though there were no legal convictions in these cases. 1865 میں خاص طور پہ بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو بدماش لسٹ جو اس وقت خاص طور پہ بنائی گئی تھی، اس کے اوپر میں خاص طور پہ آپ کو کہوں گی کہ رادھیکا سنگھا کا کام ضرور آپ پڑھیں کہ کس طرح سے ایک سرویلنس سسٹم جو یہاں پہ انسٹال کیا جا رہا تھا، اور ایسے ٹرائبس خاص طور پہ سندھ کے اندر جو ہے ایسے ٹرائب جن کو ڈیوینٹ ریشلی طور پہ ڈیوینٹ دیکھا جا رہا تھا، ان کے اوپر سرویلنس کا نظام کیسے بنایا گیا. اور خاص طور پہ پولیس تھانوں کے اندر بدماش لسٹ جو ہیں وہ بنائی جاتی تھیں، جس کے اندر جو ہے ہر کسی کے نام لکھے ہوتے تھے. تو جو اس ٹائم پہ یونک کا لفظ استعمال کیا گیا ہجرت کے لیے، ان کے لیے خاص طور پہ یونک رجسٹرز بنائے گئے جس کے اندر ان کا نام، کہاں پہ رہتے ہیں، اور یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے موجود ہوتی تھی. اور خاص طور پہ شرط لگائی گئی کہ اگر آپ نے ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جانا ہے تو آپ پہلے پولیس تھانے میں بتائیں گے پھر جائیں گے. لیکن اگین وی آر گیٹنگ اے لٹل اہیڈ آف ourselves. 1857 کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریفرنس اپنے یاد رکھیں. ویل انڈرسٹینڈ وائی دس سرویلنس سسٹم واز نیسیسری. لیکن اس سے پہلے جو خواجہ سرا پولیٹیکل ایلیٹ تھی اس ٹائم کی، ایز وی نو فرام اسٹڈنگ آر ہسٹری، خواجہ سرا پلیڈ این امپورٹنٹ رول in the courts at the time, being not only political leaders, political elite I would say, but also playing very important administrative roles. Military intelligence کے roles were entirely assigned to the Khwaja Saras of the time. ان کے اوپر خاص طور پہ کچھ کرپشن اسکینڈلز لگانے کی کوشش کی گئی. اس ٹائم پر جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ اپنا کنٹرول بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، اینڈ جو زیادہ ان کا ٹاکرا ایک طرح سے جو ہے نا وہ ہو رہا تھا، وہ ان پاورفل پولیٹیکل فگرز کے ساتھ ہو رہا تھا. اور خاص طور پہ حاجی علی شریف اور جانت الدولہ جو کہ خواجہ سرا تھے، اسپیشلی جو فیروز الدولہ ہیں، ہی واز ان چارج آف دا شپس ان اودھ اسٹیٹ ایٹ دا ٹائم. ان کو جو ہے ان پہ فائنینشیل کرپشن کا اسکینڈل لگایا گیا جسٹ ٹو ڈپوز ہز پاور. ایسا ایسا کرتے کرتے اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے جو مین پولیٹیکل فگرز تھے خواجہ سرا، ان کو تو ان سے ڈسپلیس کیا ہی گیا. اور یہاں تک کہ جب ہم 1860s میں آتے ہیں تو جو خواجہ سرا کلاس ایک جو باقاعدہ تھی، who were an esteemed class, were essentially impoverished. They were essentially ختم ہو چکے ہوئے تھے ایک طرح سے. یہاں تک کہ آرکائیوز جو ہمیں ملتا ہے کہ تقریباً کچھ 735 جو حبشی سلیوز تھے اس ٹائم کے، انہوں نے جو کہ نواب واجد علی کے انڈر سرو کر رہے تھے، جن میں سے کوئی 18 جو ہیں وہ خواجہ سرا بھی تھے. انہوں نے جو ہے برٹش گورنمنٹ کو جو ہے وہ پٹیشن لکھی جب اودھ کے اوپر برٹش نے اس کو انیکس کر دیا تھا، تب کہ ہماری جو ہے وہ پینشن کو ریسٹور کیا جائے. نذیر الدولہ جو ہیں، جو کہ 2 ولیجز کے جاگیردار تھے، انہوں نے تو باقاعدہ ایک لمبی اپیل لکھی برٹش اتھارٹیز کو کہ ہمیں تو جو ہے وہ ہمارا خاص قسم کا کردار تھا مغل رولرز کے اندر اور مختلف پرنسلی اسٹیٹس کے اندر، اور ہمیں تو وہیں سے ہماری جو ہے وہ کمائی آتی تھی، تو وہ اب آپ نے جو ختم کر دی ہے وہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے. ہم تو اور کوئی کام کر نہیں سکتے، تو ہماری پینشن ریسٹور کر دی جائے. Of course, the British rejected that because they saw Nazir ud-Dawla as a disloyal person to the throne. And we are talking about after what happened after 1857. The Khwaja Saras were especially seen as disloyal to the British throne because they were serving under the local rulers. لیکن جو ہجرت سے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک ڈفرینٹ لیول کی کیمپین جو ہے وہ استعمال کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کیسٹریشن، کڈنیپنگ آف بوائز، کرپٹ سوشل پریکٹسز، بیگنگ اینڈ ایکسٹورشن کے ساتھ تو ایک لنک بنایا ہی تھا. لیکن ایک خاص لنک جو کہ جب آپ کی کوئی اور چیز کام نہیں کر رہی ہوتی، جو آپ استعمال کریں گے، دیٹ از ٹو لنک پیپل ود سیکس. اینڈ اس ٹائم کا خاص ایک مورل پینک بھی اسٹارٹ ہوا، جس کے تحت خواجہ سراؤں کا ہجرت کا خاص طور پہ ایز اے سیکشولی ڈیوینٹ کلاس ایک لنک بنایا گیا.
تھوڑا بعد کا کیس ہے لیکن آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن 1884 کا کہ جس کے تحت I mean this case has captured the imagination of the law for more than a century. تو اس میں ڈسٹرکٹ مراد آباد میں جو ہے ایک خیراتی نام کے ہجرا کو جو ہے وہ پولیس نے جب گرفتار کیا تو اس کو وہ ایک شادی بیاہ کے فنکشن پہ جو ہے وہ کچھ عورتوں کے ساتھ وہ ناچ رہی تھی، تو وہاں پہ پولیس آ گئی، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور کیس اس پہ یہ ڈالا کہ اس نے سوڈمی کا آفینس جو ہے، اینل سیکس کا جو آفینس ہے اس کو انیبل کیا ہے ایز اے پیسو ریسیپینٹ. سو سیشنز کورٹ نے اس کو کنوکٹ کر دیا، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ میں جب یہ کیس آگے گیا تو اس بات پہ اس کو ایکوٹ کر دیا گیا. اسپیسیفک کرائم کی ایویڈنس موجود نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی میڈیکل انسپیکشن ضرور کی گئی اور خاص طور پہ اس کے کچھ جسمانی اعضاء کی ایسی انسپیکشن کی گئی جس سے کہا گیا کہ یہ ایک ہیبیچول سوڈومائٹ ضرور ہے. ایک ہیبیچویلٹی کا ڈسکورس بنایا. ہیبیچویلٹی کا ڈسکورس اس لیے امپورٹنٹ تھا بیکاز فار دا برٹش اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو سی ہاؤ ٹو گورن دا پاپولیشن ہیئر. مختلف ٹرائبس کو، مختلف کمیونٹیز کو، اتنی ایک جو ڈائیورس سوسائٹی ہے جس میں اتنی مختلف قسم کی پریکٹسز موجود ہیں، اس کو ہم نے گورنیبل کیسے بنانا ہے انڈر اے سینٹرلائز ایڈمنسٹریشن. وائی سینٹرلائزڈ؟ بیکاز دا برٹش ایڈمنسٹریشن واز ویری فریگمنٹڈ. لیکن جب 1857 کا 1857 کا ریبیلین ہوا، they were shocked. They did not know how to deal with it. Even though they succeeded in quelling the rebellion, لیکن ایک پینک کی فضا جو ہے پورے برٹش ایڈمنسٹریشن کے اندر دوڑی ہوئی تھی کہ کہیں دوبارہ سے ایسا ریبیلین نہ ہو جائے. How to prevent that? And their way to prevent that was because there was a lot of anxiety. What scholars refer to this as South Asia میں اس ٹائم پہ ایک پولیس اسٹیٹ اسینشلی بنا دی گئی. 1861 کے جو پولیس ایکٹ ہے اس کے تحت پوری پولیس فورسز کو جو ہے وہ ری آرگنائز کیا گیا. جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز تھے ان کو بہت زیادہ پاورز دی گئیں، یہاں تک کہ وہ اپنے پورے اسپائز کا ایک نیٹ ورک جو ہے بنا سکتے ہیں اور پھر وہ لوکل انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گیدر کریں گے. اینڈ the entire point was to make sure that the population is as governable as possible. لیکن اس ٹائم پہ کچھ ایسی پاپولیشنز تھیں جن کے ساتھ ایز آئی مینشن بفور ایک برٹش ایک ڈسگسٹ بھی موجود تھا. لیکن خاص طور پہ جو ہجرا تھے ان کے ساتھ ان کو تو ایک ایز این انفیمس گینگ کے طور پہ پریزنٹ کیا بیکاز they were resisting the British administration in so many different ways. They were presenting a challenge to the centralized authority that the British administration was trying to make at that time. So they were declared as fundamentally ungovernable. اگر آپ لوگ مشیل فوکو کے کام سے جو ہے فیملیئر ہیں تو آپ بایو پالیٹکس کے اگر کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں تو اس میں 19th century 20th century اسٹیٹ کا جو مقصد ہے اسینچلی وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاپولیشن کو آپ نے گورنیبل کیسے بنانا ہے in order to take charge of their productivity. But what happened at this time was کہ the Hijras were essentially because they were declared non-productive, they were declared ungovernable. اس پاپولیشن کو گورن کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. تو اگر گورن نہیں کیا جا سکتا ہے تو کیا سولوشن ہے؟ Eliminate them. So what was called at the time was the project of gradual extinction or gradual extirpation of the community, which was very similar to how the colonial powers treated other such communities around the world. نیٹو امریکن جو جینڈر نان کنفارمنگ کمیونٹی تھے ان پہ تو زندہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کتے ڈال دیے، کئی لوگوں کو زندہ جلا دیتے تھے. ان افریقن societies جہاں پہ gender non-conformity was celebrated in so many different ways, people had such important roles. There was some people even use the term genocide was used as a means to eliminate such populations. اسی سلسلے کی کڑی تھی 1871 کا کرمنل ٹرائبس ایکٹ. 1861 میں مقالے کے جو بنائے ہوئے پینل کوڈ سے ان کے ذریعے ایک یونیفارم لیگل کوڈ تو ساؤتھ ایشیا میں بنا دیا گیا تھا، لیکن دیٹ واز ناٹ انف. The purpose of those penal codes was to essentially ensure the governing of the population, right? And laws like Section 377, جو پہلے Clause 361 and 362 تھے, which later became Section 377 as we see here, was one of those laws to essentially govern the sexuality and gender of such so-called deviant elements in the society. Lekin it was deemed not enough. So J.F. Stephens, who was a conservative English lawyer at the time, he became a law member of the British law, governing council at the time. اور
انہوں نے he was very strongly in favor of creating special legislation. تو انہوں نے خاص طور پہ ایک لیجسلیشن کو پش کیا which was the part 2 of the Criminal Tribes Act called UNICS. 10 سال کی ڈبیٹ کے بعد جب 1852 میں جج نے کہا تھا کہ ایسا ایک قانون بننا چاہیے, بہت ڈبیٹ ہوتی رہی, کوئی اس طرح کا قانون پاس نہیں ہوا, لیکن 10 سال کی ڈبیٹ کے بعد پھر فائنلی ایک قانون پاس کیا گیا, پارٹ 2 آف دا کرمنل ٹرائبس ایکٹ آف 1871, جس کا مقصد جو تھا وہ یونکس کو کنٹرول کرنا. Under this law, the police were given the power کہ اگر کوئی بھی گلی میں ایسا شخص نظر آئے who is suspect of being a eunuch because they are dressed in a female garment, can be arrested without a warrant and 2 سال کی ان کو سزا ہو سکتی ہے. جو ہجڑے رہ رہے ہیں, یونکس رہ رہے ہیں, ان کو ان کی باقاعدہ ایک لسٹ جو ہے مینٹین ہوں گی so that their movements can be observed. Keep in mind that they were seen as disloyal subjects. They were seen as rebellious subjects. They were seen as rebels. So it was کیونکہ یہ برٹش تھرون کے خلاف جو ہے وہ آرگنائز ہو سکتے ہیں ریزسٹنس کی شکل میں. It was important to pin them down, right? And of course it was important to eliminate certain practices, جیسے کہ جو کہ اس وقت ایک ڈسکورس بنایا گیا تھا کہ بچے اغوا کرتے ہیں, تو خاص طور پہ کیمپین اس ٹائم پہ لانچ کی گئی کہ دیروں پر جا کر بچوں کو ریسکیو کیا جائے گا, اور یہ کہ کوئی بھی ہجڑا جو ہے وہ اپنے بچے جو بچہ اس کی رکھوالی میں ہے اس کو پراپرٹی جو ہے وہ اپنی نہیں دے سکتا ہے. انہیریٹنس کو اسینشلی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. اس طرح کا ایک کیمپین لانچ بھی کی گئی. آپ جیسے کہ انچی کے کام کو مزید پڑھ سکتے ہیں جس میں وہ اس کیمپین کی ایکچوئل ریالٹی بتاتی ہیں کہ ایکچولی نتھنگ کیم آؤٹ آف دس بیکاز دیر ور ناٹ کڈنیپ چلڈرن. ایکچولی دس واز جسٹ اے روز. بٹ اس لا نے جو نارتھ ویسٹرن پروونسز کے اندر جو ہے اس ٹائم پہ ڈالا گیا تھا, ایک ایسا امپیکٹ کمیونٹی کے اوپر کریٹ کیا کہ the numbers of the community started decreasing. Of course the community was resisting against this law in very creative ways, لیکن آہستہ آہستہ نمبر ضرور ڈکریز ہونا شروع ہو گئے. اور نارتھ ویسٹرن پروونسز میں 1910 میں جب اس لا کو ریسنڈ کیا گیا تو اس وقت کمیونٹی کے نمبرز کافی حد تک ڈکریز ہو چکے. لیکن یہ لا مختلف شکلوں میں پورے انڈیا میں کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا میں لگا ضرور. تلنگانہ اسٹیٹ میں تو آفٹر انڈیپینڈنس تک جو ہے وہ لگا. 1965 میں جنرل ایوب خان نے پاکستان میں اس کو لگانے کی کوشش کی, جب کچھ ہجڑاز نے ایک ٹولی کی شکل میں جو ہے وہاں ایوب خان گورنر ہاؤس کے باہر جا کر جو ہے ایک کریٹو شکل میں ایک احتجاج کیا, جس میں انہوں نے جو کمیونٹی کے ٹریڈیشنل طریقہ ہوتا ہے لوری سنانے کا, انہوں نے وہ ٹولی پوری سجائی اور وہ پورا ایک وہ محفل سجا کے انہوں نے کہا, اپیل کی ایوب خان کی ماں کو کہ جب ایوب پیدا ہوا تھا ہم نے تو اس کے اوپر بھی لوری سنائی تھی, تو اب یہی ہم پہ بین لگائے گا. اس کی وجہ سے پھر یہ بین لگا نہیں تھا. لیکن جو پریکٹسز جو اسپیشلی سرویلنس اینڈ پولیسنگ پریکٹسز اسٹیٹ کے اندر انسٹیٹیوشنلائز کر دی گئی تھیں وہ موجود تھیں. تو کہنے کو تو ایک آزادی تو مل گئی 1947 میں, لیکن کئی ایسی کمیونٹیز تھیں انکلوڈنگ دا ہجرا کمیونٹی جن کو وہ آزادی نہیں ملی, اور وہی برٹش کریٹڈ ایک جو کلونیل ایک پولیسنگ سسٹم تھا جو آج بھی موجود ہے, جو which has not been decolonized, which has been some people say Islamized, لیکن وہ سسٹم جو ابھی تک موجود ہے وہ ابھی بھی پولیسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو کئی کیسز کی کنوکشن نہیں ملے گی, سوری I'm going a little bit on a tangent, بٹ ایسے کئی لاز موجود ہیں جیسے جو ویگرنسی ریلیٹڈ, بیگنگ ریلیٹڈ, کئی ایسے لاز ہیں جو کہ اسپیسیفکلی آن پبلک مورالٹی, ان کو آج تک جو ہے ایز اے ٹول آف بلیک میل, ایز اے ٹول آف ایکسٹورشن پولیس استعمال کرتی ہے کمیونٹی کے. اسی سلسلے کو, اسی ہسٹری کو چیلنج کرنے کے لیے ایک قانون 2018 میں بنایا گیا. اس قانون کا آغاز جو ہے وہ ایک خاص انسیڈنٹ سے ہی شروع ہوتا ہے. 150 سال تقریباً سے بھی زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے, اور ٹیکسلا میں جو ہے وہ پولیس اسی پریکٹسز کی کنٹینویشن میں ایک نجی محفل پہ ریڈ کرتی ہے, اور وہاں پر کچھ خواجہ سرا جن کو شیمیلز کے نام سے اس ٹائم پہ پکارا گیا پولیس رپورٹس کے اندر, ان کو اور کچھ مردوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا. ان پہ جسمانی تشدد کیا گیا, ان کو مارا پیٹا گیا, ان کے کپڑے اتارے گئے تھانے کے اندر, ان سے ان کی
جمع کی ہوئی رقم جو ہے وہ چھین لی گئی. اس کے نتیجے میں اس ٹائم کی اسلام آباد کی مشہور ایک کمیونٹی لیڈر, انہوں نے ایک پروٹیسٹ کی کال دی. الماس بابی صاحبہ کچھ 200 خواجہ سراؤں کو لے کر ایس ایس پی پنڈی کے جو ہے وہ دفتر کے باہر پہنچ گئیں. وہاں پہ کچھ تھوڑے بہت پولیس آفیسر موجود تھے, ایس ایس پی صاحب خود موجود نہیں تھے. وہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے لوگوں پہ تشدد کیوں کیا گیا ہے. پروٹیسٹ کا ویسے ہی ماحول تھا. اگر آپ اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہو, جسٹ آفٹر دی لائرز موومنٹ, ایوری تھنگ واز اباؤٹ پروٹیسٹ ایٹ دا ٹائم. تو کمیونٹی نے بھی پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ کمیونٹی, جب وہ پولیس والوں اور کمیونٹی کے بیچ میں ایک ہاتھا پائی شروع ہوئی تو انہوں نے, کمیونٹی والوں نے اینٹیں اور گملے اٹھا کے پولیس والوں پہ مارنے شروع کر دیا. اور پولیس والوں نے اپنے آپ کو تھانے کے اندر بند کر لیا. یہاں تک کہ جب مزید نفری آئی پھر لوگوں کو ڈسپرس کیا گیا اور پروٹیسٹرز کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹایا گیا. پھر ایس ایس پی آئے, بات چیت ہوئی, نیگوشیشن ہوئی. لیکن جب یہ کیس میڈیا میں رپورٹ ہوا تو ایک سیلف پروکلیمڈ اسلامک جورسٹ اسلم خاکی صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا. اس ٹائم پہ وہ ایک ادارہ چلا رہے تھے اور انہوں نے ان کے پاس کچھ خواجہ سرا بھی جو ہیں وہ آتے تھے. انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن ڈال دی. اس پٹیشن کا کیا نتیجہ نکلا اس پہ پروفیسر جیف ریڈنگ جو ہے مزید بات کریں گے. لیکن جسٹ ٹو گیو یو لٹل بٹ آف اے بیک گراؤنڈ آن دیٹ, کہ سپریم کورٹ نے اس چیز کو ریکگنائز کیا, دس کلاس آف سوسائٹی ہیز بین نیگلیکٹڈ میرلی آن اکاؤنٹ آف جینڈر ڈس آرڈر آن دیئر باڈیز, and they are being the subject of the constitution, they are entitled to the same rights. Now, another constitutional subject was created at the time, which was later referred to as a third gender subject, in order to give rights to this class of society. جو پہلے کرمنالٹی کی رجیم کے اندر جس طرح سے ان کو گورن کرنے کی کوشش کی تھی کلونیل ایڈمنسٹریشن نے, اب وہ رائٹس بیسڈ ایک سبجیکٹ بن گیا 2009 کے بعد. اور اس کے بعد ایک پورا ایک لیگل پالیسی سلسلہ شروع ہوا. کچھ میری گنتی کے مطابق 2 درجن اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ کورٹس میں 2017-18 سے پہلے 2018 کے بعد بھی کچھ اس طرح کیسز جو ہیں ہوئے ہیں جن کو ایک قانون کی شکل میں کوڈیفائی کیا گیا. میرے حساب سے یہ جو تحریک, یہ جو قانون ہے, اس کے پیچھے ایک ایسی تحریک ہے جو کہ سڑکوں پر لڑی گئی ہے, جو کہ اپنے جسموں پر لڑی گئی ہے, جو کہ گھروں میں, جو کہ فنکشنوں کے پنڈالوں میں, جو کہ اپنی فیملیز کے ساتھ لڑی گئی ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ قانون جو ایک بیسک ہیومن ڈگنیٹی جو کہ کلونیل ایڈمنسٹریشن نے چھینی تھی اپنے گورننس کو بہتر بنانے کے لیے, اس کو ریسٹور کرنے کے لیے بنایا گیا. ایٹ لیسٹ وی ہوپ دیٹس واٹ اٹ واز. اس ٹائم پر ہمیں جب پتہ چلا کہ ایسا ایک قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سینیٹر بابر اعوان نے ایک بل پریزنٹ کر دیا تھا, جو بل ہمارے ہاتھ میں آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے فلاز موجود ہیں. نہ صرف یہ کہ ایک انڈیا میں اس وقت جو ڈسکس کیا جانے والا بل ہے اس کی کاپی ہے, بلکہ یہ کہ اس میں بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ وہ اس پولیسنگ کے کلچر کو پھر سے انیبل کریں گی. تو ہم نے ایک اپنی طرف سے گراس روٹس کمیونٹی آؤٹ ریچ کا ایک طرح سے طریقہ کار شروع کر دیا. یہ نیلی رانا جی ہیں, ہماری بہت قابل احترام ایک ہماری کمیونٹی لیڈر ہیں. ہم نے ڈیرا ٹو ڈیرا جا کر لاہور, پنڈی, کراچی, اسلام آباد ہم لوگوں نے ایک آؤٹ ریچ کیمپین کی, کمیونٹی کو آگاہ کیا کہ اس طرح کا ایک قانون بننے جا رہا ہے, تو آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے. پہلے تو ہم جب جاتے تھے وہ کہتے تھے, ہم کہتے تھے بل لے کر آئے, ہم کہتے کون سا, بجلی کا بل یا ٹیلی فون کا یا گیس کا بل. قانون کی بات کرتے تھے تو کہتے تھے قانون, ہمیں تو صرف ایک قانون پتا ہے, ڈنگور کا قانون. ڈنگور کہتے ہیں پولیس والے کو کمیونٹی کی زبان میں, ہمیں تو صرف اس کا قانون پتا ہے. اتنا پولیس ٹارچر تھا. لیکن کمیونٹی کو رائٹس بیسڈ ایک اپروچ کی طرف لانے کی بھی ہم نے بات کی. اس سلسلے کو آگے لے کر ہم جو ہے وہ پارلیمنٹیرینس تک پہنچے. 2017 جولائی میں جو ہے, مئی جون جولائی میں رمضان کا ٹائم تھا غالباً, تو اس ٹائم پہ ہم لوگ ایک طرح سے اس پہ باقاعدہ ڈرافٹنگ کا اس کا ایک پروسیس جو ہے, ری ڈرافٹنگ کا پروسیس شروع ہوا. کیونکہ جو بابر اعوان صاحب نے 2016 میں بل پیش کیا تھا 17 کے شروع میں, اس کو ریجیکٹ کر کے جو ہے وہ NCHR کو چارج دیا گیا تھا کہ آپ اس بل کو ری ڈرافٹ کریں. ہم لوگ وہاں پہ جاتے تھے, پارلیمنٹیرینس کے ساتھ جو ہے بات چیت ہوتی تھی, ایک ایک لفظ پر, ایک ایک لائن پر دنوں, کئی ہفتوں بحث ہوتی رہی. اس کے بعد پھر جو ہے ایک 2 ڈرافٹ جو ہیں وہ ریڈی کر کے جو ہے وہ وہاں پر ہم نے جو ہے وہ سینٹ میں جو ہے وہ روبینہ خالد جی کے ذریعے پیش کیے. PMLQ, PMLN اور PTI کی جو ہیں کچھ پارلیمنٹیرینس بھی اس پروسیس میں شامل تھے. اور یہ تھوڑی بلری پکچرز ہیں, میرے فون سے لٹرلی لی ہوئی ہیں یہ پکچرز, اس وجہ سے دے آر بٹ بلری, بٹ they give you an idea of what was happening at that time. خاص طور پہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ جو ڈیفینیشنس تھیں ٹرانسجنڈر پرسن کی اور سیلف پرسیو آئیڈینٹی کا جو حق ہے,
اس کو کس طرح سے لاء میں جو ہے وہ ریکگنائز کرنا ہے، اس کی بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی. اگست 2017 میں جو ہے وہ سینٹ میں 4 پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ کے ساتھ یہ قانون جو ہے پیش کر دیا گیا. کمیٹی نے اس کو ٹیک اوور کیا، کافی مہینے اس پہ بحث ہوتی رہی. 2017 کے اینڈ پر ایک پی 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 کے سینیٹر ہیں کریم خواجہ صاحب، انہوں نے اپنا ایک آلٹرنیٹ بل پیش کر دیا جس میں پھر سے ایک وہ میڈیکلائزیشن کی بات ہوئی. تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس پہنچ گیا. مجھے یاد ہے جنوری 2018 میں جب ہماری کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، یہ قبلہ یار صاحب بالکل میرے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پوری ریسرچ ٹیم کا پینل تھا اور ہم کچھ 3 گھنٹے وہ لمبی جو میٹنگ تھی اس میں ان کو اس قانون کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اور اپنی سیلف پرسیو آئیڈینٹی کے حق کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اور اس کے نتیجے میں، اس میٹنگ کے نتیجے میں ختم ہوئی جب، تو قبلہ یار صاحب نے جو ہے وہ کم از کم assurance دی کہ that he stands with the community and he supports the right of self-perceived gender identity. اس کے بعد جو کمیٹی میں جو رپورٹس پیش کی گئیں کاؤنسل کی طرف سے، اس میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا. آئی ہیو دا رپورٹ ود می، آئی کین ریڈ یو دا کنکلوژن ایٹ دا ٹائم. آئی ایم ویری اویئر کہ میں بہت زیادہ ٹائم لے رہی ہوں، اس لیے آئی ایم گوئنگ تھرو اٹ ویری فاسٹ. لیکن یہ کہ فرام این ایکٹیوسٹ پوائنٹ آف ویو ہمارے لیے بہت بڑی وہ وکٹری تھی. ہم ایک ایسی باڈی کے سامنے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سامنے بیٹھ کے سکسیزفلی اپنے کلیم کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر پائیں. اور اس کے نتیجے میں فائنلی پہ جو ہے وہ یہ بل پہلے سینٹ سے 12 مارچ 2018 کو پاس ہوا اور پھر نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا. لیکن ایک لیجسلیشن کی لمبی ہسٹری ہے. 2012 میں پہلا ایسا ایک بل پیش کیا گیا تھا خواجہ رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ آگے چل نہیں سکا. پھر 2016 میں جیسے میں نے بتایا بابر اعوان صاحب کا بل تھا. 2017 میں پھر ری ڈرافٹنگ کا پروسیس ہوا. پھر پروونشل لیجسلیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے. پنجاب میں ہم کام کر رہے ہیں، سندھ میں کام کر رہے ہیں. پھر یہ امینڈمنٹ بلز جو اب ریسنٹلی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، 4 سال بعد ایک دم لوگوں کو یاد آ گیا کہ او ہو یہ والے مسئلے تھے، جبکہ یہ مسئلے پہلے بھی ایکچولی بہت زیادہ ڈسکس ہوئے تھے اور ان کا ایک کریڈیبل سولوشن نکالنے کی کوشش کی گئی تھی. فی الحال جو اس وقت سچویشن ہے اس میں ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ جو ہے وہ تو ایک از دا لا آف دا لینڈ وچ گیوز دی رائٹ آف ریکگنیشن، provides redressal mechanisms for if discrimination happens against a transgender person and obligates the government to undertake certain measures for the welfare of the community. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی قوانین جو ہیں صوبائی سطح پہ پاس کیے گئے ہیں. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، سول سروس امینڈمنٹ ایکٹ ہے جس کے تحت خاص طور پہ کوٹاز دیے گئے ہیں، سیٹس الاٹ کی گئی ہیں. پاکستان کے ریپ لاز کو ریڈیکلی ریفارم کیا گیا ہے، ٹرانسجینڈر پرسنس کو اس میں ریکگنائز کیا گیا ہے. آئی سی ٹی ڈسیبلٹی ایکٹ جو ہے اس میں ٹرانسجینڈرلی ایلڈر جو پرسنز ہیں ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے. کے پی نے جو ہے وہ 2018 میں ہی ریزولوشن پاس کر کے جو ہے وہ اس قانون کو صوبے میں جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا تھا. پالیسیز جو ہیں کئی اس طرح کی بنائی گئی ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی بہت کمپریہنسو پالیسی ہے جس کے تحت مساوات پروگرام، جس کی سونیا جی ایمبیسڈر ہیں ایکچولی، وہ لانچ کیا گیا. نادرا کی یونک رجسٹریشن پالیسی جو کہ پچھلے دن اگین تھوڑی بہت کانٹروورشل ہوئی تھی، وہ جو ہے وہ بنائی گئی، جو کہ ایکچولی وچ پریسیڈز دا لا اینڈ ان سم ویز از کانٹرڈکٹری ٹو دا لا اٹ سیلف، لیکن دیٹس اے لٹل کمپلیکیٹڈ. تو یہ ایک اوور آل جو ہے وہ اس قانون کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایک ہسٹری تھی. آئی ایم ویری اویئر کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے، سوری اباؤٹ دیٹ، بٹ آئی ایم ہوپنگ کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور ایک کمیونٹی پرسپیکٹو کے ساتھ جب آپ ریما جی اور پروفیسر جیف ریڈنگ کی بات سنیں گے آپ اس پوری ڈبیٹ کو کنٹیکسچلائز کر سکیں گے. تو تھینک یو سو مچ فار لسننگ. آپ نے جو پکچر پینٹ کی ہے اس لیجسلیشن کی، اس کی ہسٹری کی، جدوجہد کی ہسٹری کی، it appears to be just too cool. There was total اتفاق رائے ایسا تھا. تو پھر تنازع کس مسئلے پر ہے، کس ایشو پر ہے، تھوڑا سا بتا دیجئے تاکہ پھر ہم جیف کی طرف بڑھ جائیں اور اس کے بعد اسی تنازع سے متعلق اور جو مختلف ڈائمینشنز ہیں اس لیجسلیشن کی وہ ریما اس پر روشن ڈالیں. دسمبر 2016 سے جو ہے وہ لیجسلیشن کا ایک نیا پروسیس شروع ہو گیا تھا. 2012 میں پہلی دفعہ لیجسلیشن میں نے بتایا پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن مارچ 2017 میں جو سینٹ ہیومن رائٹس فنکشنل کمیٹی اس ٹائم پہ تھی، جو ان کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے بابر اعوان صاحب کے جو بل تھا اس کو کہا کہ یہ دس از ناٹ ایڈیکویٹ اور اس میں کمیونٹی کنسلٹیشن انوالو نہیں ہے. تو تب سے ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا. آئی وونٹ سے کہ اٹ واز اے ویری cool process. I don't know, maybe like the way that I was expressing it, تھوڑی سی وہ ایک امپریشن اس طرح کا گیا. اس ٹائم پہ بھی یہی ڈبیٹس تھی، اس ٹائم پہ بھی یہی کنٹینشیس ایشوز تھے. بٹ 1.5 سال کا ایک طویل عرصہ تھا جس کے اندر ایک
प्रॉपर चैनल के थ्रू एंड इफ आई मे से सो एक सिविलाइज तरीके से जो है मे बी इन अ नॉन पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स से हटकर एज अ राइट्स बेस्ड ह्यूमन राइट्स इश्यूज को जो है वो डील करने की कोशिश की गई थी. एंड वी सॉ एट द टाइम दैट द पार्लियामेंटेरियंस वर नॉट वेरी अवेयर ऑफ द इश्यूज. हमें याद है कि हम जब भी वहाँ मीटिंग्स के लिए भी जाते थे तो अक्सर हमें पुलिस वाले ना रोक देते थे, कहते थे मतलब स्पेशली वो सेंसिटिव बिल्डिंग्स के सुप्रीम कोर्ट वगैरह के पास जाने की फेडरल ओम्बड्समैन में मीटिंग्स होती थी. वो कहते थे आप किधर जा रहे हैं, मांगने आए हैं यहाँ पे. हम कहते थे कि हमारी मीटिंग है अभी, हम यहाँ पे वो कानून हमारा बन रहा है. कहते साढ़ा भी उन कानून बनेगा. तो यहाँ से हम शुरू करते हुए पार्लियामेंटेरियंस ऐसे थे कि जिनको सॉरी टू से अ लॉट ऑफ देम हैड ओनली सीन ट्रांसजेंडर पीपल कि जब वो अपनी गाड़ी का शीशा ऐसे नीचे थोड़ा सा नीचे करके उनको वो एक ऐसे करके नोट पकड़ाते हैं, यहाँ तक ये उनकी इंटरेक्शन थी. बट व्हेन सैट डाउन विद अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इश्यूज तो काफ़ी उनकी अवेयरनेस उसमें बढ़ी और उनके भी वही सवाल थे, वही खदशात थे जो अब एक खास कैंपेन की शक्ल में जो है वो पेश किए गए. एंड दे वर उनको अगेन वी हैड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम जिसके अंदर ये लेजिस्लेशन ड्राफ्ट की गई थी, तो उसके अंदर उनके इन तमाम चीज़ों को सेटिस्फाई किया गया. काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का रोल भी उस टाइम पे काफ़ी इंटरेस्टिंग था बिकॉज इनिशियली दे वर अ लिटिल हॉस्टाइल आई वुड से बिकॉज दे वर अनअवेयर ऑफ द इश्यूज. बट व्हेन वंस दे सैट डाउन विद अस, engaged in a consultative process, sat at an equal level with us, even though there was a table dividing us, लेकिन they were well, I would say they were sympathetic, maybe they were even empathetic to our concerns, which is why I still have the report of the Council of Islamic Ideology जो उन्होंने recommendations दी थी. उसमें उन्होंने self perceived gender identity के हक को जो है उस टाइम पे सपोर्ट किया था. जमीयत उलमा इस्लाम भी इस प्रोसेस का हिस्सा थी शुरू से. एंड पे जाके उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया था. एंड व्हेन द लॉ वाज पास्ड, इट वाज पास्ड विद द कंसेंसस ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट पार्टीज बिकॉज वी वर वर्किंग to lobby every different political party at the time to get this law passed. There was a lot of work, there was a lot of effort involved in coordinating this entire campaign to make sure कि federal law जो है एक अच्छा पास हो ताकि उसके तहत हम ऐसे provincial laws जो कि actual implementation का framework है उनको पास करवा सकें जो कि हमारे लिए एक enabling environment create कर सकें. तो ये पूरा एक प्रोसेस चला. 2018 के बाद 4 साल गुजर गए जिसमें इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बहुत मुख्तलिफ कोशिशें की गई. विल गो इफ वी हैव टाइम वी कैन गो अ लिटिल बिट इनटू डिटेल अबाउट दिस लेटर कि क्या वो इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आए जो कि एक लॉ की इंटरप्रिटेशन से ही रिलेटेड थे. तो लेकिन ये कि वो एक अरसा गुजर गया. उसके बाद जाके जब एक लॉ को कॉन्ट्रोवर्शियल करना इज समटाइम्स बियॉन्ड मी बिकॉज देन आई हैव टू परहैप्स गिव क्रेडेंस टू द आइडिया कि देयर आर सम अदर मोटिव्स इन्वॉल्व्ड हियर. आई वोंट go into those motives. मैं किसी की behalf पे ऐसा conjecture नहीं करना चाहूँगी उसका, लेकिन the community perspective is कि this is entirely like a pre-election issue because elections आ रहे हैं and parties need some issues, wedge issues to essentially give them a platform. This was one of those issues that was raised up, right? And an entire disinformation campaign was launched. सितंबर 2020-22 में जब ये मीटिंग हुई रीमा जी उसमें मैं मौजूद थी, सेनेट ह्यूमन राइट्स कमेटी की, तो उसमें I believe, and Reema, you can correct me if I'm wrong, the Senate Human Rights Committee was ready to vote in our favor and discard these amendments because they realized कि ये जो amendments को support करने के लिए जो facts present किए जा रहे हैं, they have no logical basis. In fact, they're incorrect facts. The law does not even say what they're saying. But उसके बाद से बाकायदा एक ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च की गई जिसके नतीजे में बहुत सारी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई. ऐसा तासुर पेश किया गया कि जैसे कि अभी बिल है, कानून बना रही है, same sex marriages legalized हो जाएंगी. These were some tricky legal issues that are already being dealt with in courts in a certain manner, but उनको एक dishonest तरीके में I believe was presented online और masses को जो कि already इस law के बारे में इतनी awareness नहीं थी, generally civic awareness इतनी नहीं होती है, तो थोड़ा सा एक twisted image मिला, which essentially is once again goes on to say कि goes on to say how history repeats itself because when we talked about the 1870s, a moral panic was created using the press at that time to say कि ये बच्चे अगवा करते हैं, ये तो actually मर्द होते हैं जिन्होंने औरतों का लिबास पहना हुआ है. और masses को, especially the middle class at the time, the local middle class at the time, was used as an ally to make sure कि ये वाली जो communities, deviant communities हैं, इनको govern किया जा सके या eliminate किया जा सके.
And I see that the history is repeating itself. That once again a moral panic was created to give this idea that oh, the West is invading on our cultural values. No, not like almost a century ago. तब West जो है वो यहाँ की cultural values को attack कर रहा था कि this community is against morality. Once again, it is being said this is against morality, but the roles have switched. So I feel like there is a need to look deeper at how the state is operating, what kind of political environment we're existing, and the culture of impunity that we have, where any community can be targeted and has been targeted because of a certain politics, जिसमें खास तौर पे इलेक्शन से पहले जनरली जो है एक माहौल ऐसा बनाया जाता है जिसमें आप सर्टन मॉरल इश्यूज को पिक करके और खास तौर पे कुछ पार्टीज जो अपने आप को रिलीजियस पार्टीज कहती हैं, नॉट रिलीजियस इन माय ओपिनियन, बट वो जो है वो इस तरह के इश्यूज को यूज़ करती हैं. सो इन माय ओपिनियन दिस इज रियली नीड्स टू बी सीन एज अ पॉलिटिकल इशू रादर देन a rights-based issue. There is no clear boundary between them. I mean, rights are very political, but at the same time, this campaign is about something else. It's not as much about the rights or the understanding or the empathy with the community. Because communities अपना एक empathetic perspective लेकर law को pass करवा चुकी थी और उसकी implementation पे काम कर रही थी.